جو احکام دیے ہم نے تفصیلی طور پر اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے سیکھا اور سکھایا۔ آج اس کی آخری کڑی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، جو ہم نے اس سے پہلے والی نشست میں سنا تھا، کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ اس میں سے ایک تھا مکاتب۔ مکاتب کسے کہتے ہیں، اس کی اصطلاح آج ہم اس کتاب کے ذریعے جانیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، یعنی اللہ کے حکم نکاح کی تم تعمیل کرو تو وہ تمہیں کیا دے گا، وہ تمہیں غنی کرنے کا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رزق فراخ کر دے گا جب تم اپنی پاک دامنی کے لیے نکاح کرو گے۔ تو بہرحال مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل بالخصوص نکاح جیسے عمل خیر میں تاخیر کرے یا اس سے فرار اختیار کرے۔ تو مکاتب کی امداد، یعنی مکاتب اس غلام کو اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہا جاتا ہے جنہیں مالک ایک معینہ رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جانے کی اجازت دے دے، چاہے وہ اجازت غلام و بانی کی درخواست پر دی جائے یا مالک از خود اس کی پیشکش کرے۔ یعنی اب تو وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا کہ لیکن اگر ہم نے کسی کو اپنے ماتحت رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ جن کے ماتحت، جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کا نکاح کسی عوض کے بنا پر کر سکتے ہیں۔ مکاتب اس غلام، اللہ رب العزت جل مجدہ علیہ ایمان کو ہدایت فرماتا ہے کہ جب تمہارا کوئی غلام یا لونڈی تم سے معاہدہ مکاتب کرنا چاہے، یعنی کچھ رقم دے کر آزاد ہونے کی درخواست پیش کرے، تو تم اس کی درخواست قبول کر لو، اس سے معاہدہ کر لو اور اس سے مکاتب بنا لو۔ ہاں، یہ اطمینان ضرور کر لو کہ وہ اپنا معاہدہ پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ نیز آزاد ہو جانے کے بعد یہ مسلمانوں کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دینے کا ذریعہ تو نہیں بنیں گے۔ اس اطمینان کے بعد انہیں موقع دو، محنت و مشقت کر کے پیسہ کمائیں اور معینہ رقم مقررہ مدت میں ادا کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ اس کے بعد مالکوں اور عام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آزادی کے لیے کوشاں غلام یا باندی کی تم سب مل کر مدد کرو۔ مالک تو اس طرح مدد کریں کہ اپنی خدمت لینا کم کر دیں تاکہ وہ زیادہ وقت پیسہ کمانے میں صرف کر سکے۔ نیز جس رقم کا معاہدہ ہوا بہتر ہے کہ اس کا کچھ حصہ بھی معاف کر دیں۔ یعنی عام مسلمان اس طرح مدد کریں کہ مکاتب یا مکاتبہ کو جو رقم ادا کرنا ہے وہ سب یا اس کا کچھ حصہ آپس میں جمع کریں اور ان کو غلامی سے نجات دلا دیں۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام غربت زدہ لوگوں کی کس طرح امداد کرنے کی ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں جو غریب بچیاں ہیں یا جو غریب لوگ ہیں، آپ ان کی مدد کریں اور ان کے تمام دکھ اور پریشانی کو دور کریں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی دیکھیں کہ آقا کریم ان غلام لوگوں کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے جو پیسوں کے بوجھ سے دبا ہوا کرتے تھے، جن پر قرض ہوا کرتا تھا، آقا ان کے قرض کو کتنی آسانی سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر بتایا کہ میرے مالکوں نے مجھے اس شرط پر مکاتب کر دیا ہے کہ میں 9 سال میں انہیں 9 اوقیہ، یعنی 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو میں 9 اوقیہ ادا کر دوں
آپ میری کچھ مدد فرما دے تاکہ میں آزاد ہو سکوں۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے 9 اوقیہ کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیں تاکہ میں اس رقم کو ادا کر کے اپنے مالک کو پیش کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، آپ میری کچھ مدد فرما دیں تاکہ میں آزاد ہو سکوں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ کے مالکوں سے ضروری گفتگو کے بعد سب رقم یکمشت ادا کر کے انہیں آزاد کرا دیا۔ یہ ہماری امہات المومنات کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے ماننے والوں کی مدد فرما رہی ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو نہایت مشہور ہے کہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اپنے یہودی مالک سے معاہدہ مکاتب کیا، چونکہ یہودی فطرتاً نہایت لالچی اور خبیث الطبع ہوتے ہیں، لہذا اس یہودی نے اس سخت شرط پر آپ کو مکاتب کیا کہ آپ اس کی زمین پر 300 کھجور کے پودے لگائیں گے اور 40 اوقیہ سونا ادا کریں گے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 کھجور کے درخت لگانے اور 40 اوقیہ سونا جمع کرنے کے لیے تو مدت درکار ہے۔ ایک غلام جس کے پاس کھانے پہننے کا پیسہ نہ ہو، وہ 40 اوقیہ کس طرح ادا کرے گا اور 300 کھجور کے پیڑ کس طرح لگا دے گا؟ تو آقا کی بارگاہ میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے مالک نے اس طرح کی مجھ پر شرط رکھی ہے، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آپ کی عمر شریف تقریباً 200 برس کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مطمئن کیا، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ آج ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم یا تو یہ کرتے، ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن ہم دوسرے سے کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ہماری اسٹیٹس پر فرق پڑے گا کہ ہم کسی کی مدد کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کون تھا؟ وہ تاجدار تھے، ہم سب کے آقا تھے، مولا تھے، اللہ کے سب سے پیارے نبی تھے۔ انہوں نے اس چیز کی فکر نہ کی کہ وہ اپنے غلاموں کے لیے لوگوں سے کہا کرتے تھے، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، کھجور کے 300 پودے جمع کرو، کھجور کے 300 پودے جمع کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعاملی پودے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں لگانے کے لیے سلمان کے مالک کی زمین میں گڑھے کھودو۔ 300 پیڑ لگانے کے لیے کتنے گڑھے کھودنے پڑے ہوں گے؟ صحابہ نے وہ بھی کیا، گڑھے کھودو اور مجھے آ کر بتاؤ۔ چند ہی دن میں گڑھوں کی کھدائی مکمل ہوئی اور حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ایک پودا اپنے دست اقدس سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز کیا۔ یعنی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، ہم اگر کسی کی بڑے ہو کر کسی کی مدد کے آغاز کر دیں گے تو ہمارے ماننے والے خود بخود اس راستے پر چل کر اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ آج ہم نے اس سیرت کو فراموش کر دیا۔ آج ہمیں اللہ نے جو کنبوں میں بانٹا ہے، یہ اس کی سبب بنا یہی ہے، اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہمیں اگر کسی کنبے کا بڑا فرد بنا کر رکھا ہے، حیات طیبہ دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے آپ اپنے ماتحتوں کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے یہاں موجود کیے گئے ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کے اہل خاندان میں جو لوگ ہیں آپ ان کی مدد کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب قبلہ زندہ باد۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو آقا نے اس کام کا آغاز کیا، شجر کاری کی۔ یہ بڑا کام شام ہونے سے قبل ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں کہ ان پودوں میں سے کوئی پودا نہ جلا نہ مرجھایا، اور دوسری ہی صبح میں جب میں نے جا کر دیکھا تو پودے جوان ہو چکے تھے۔ کھجور کے پودے جن کو بڑے ہونے میں کئی وقت، مہینے اور سال لگتے تھے، وہ پودے جب آقا کے دست قدرت سے لگائے گئے تو دوسرے ہی دن وہ پودے جوان ہو گئے، اور درختوں پر کھجوریں لٹک رہی تھی، پورا باغ سبز و شاداب تھا۔ یہ معجزہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مسئلہ 40 اوقیہ سونے کا باقی تھا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما کر سونا دے دیا اور فرمایا جاؤ اپنے مالک کو دے دو، تمہارا کام پورا ہوا۔ میں عرض گزار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا، تم جاؤ۔ میں مالک کے پاس پہنچا، اس نے سونے کا وزن کیا تو پورا 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور میں آزاد ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور اس معجزے میں آقا نے جو ہمیں سیرت دی وہ سیرت یہی ہے، اگر ہم بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی حال خیریت لیتے رہیں اور ان سے ملتے رہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے رہیں۔ اسی طرح بقیہ باتیں انشاءاللہ اب یہ درس مکمل ہی ہو گیا ہے، اور کچھ باتیں جو رہ گئی انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی، وہ آخری نشست ہوگی اس نکاح کے متعلق۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں